بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کے لیے جلوس کا ارادہ فرمایا تو شیاطین یعنی جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر الوجود اور عمدہ کرسی تیار کریں، جس کی صفت یہ ہو کہ جب جھوٹا مدعی یا گواہ اس کو دیکھے تو اس کے خوف سے تھر تھرانے لگے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل میں ہاتھی دانت کی ایک کرسی تیار کی گئی، اس کو جواہرات، یاقوت اور موتیوں سے مزین کیا گیا، اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا، جس میں سونے کے 4 کھجور کے درخت ایسے تھے جن کی شاخیں چاندی کی بنائی گئی تھیں۔ ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 گدھ بنائے گئے تھے، اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے، جن کے سروں پر سبز زمرد کے ستون نصب کیے گئے تھے۔ اس طرح جنات نے اس تخت کو ایسے سخت پتھر پر رکھا تھا جس کے نیچے سونے کا ایک شردھا بنا ہوا تھا جو اس تخت کو گھماتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے کے درجہ پر چڑھتے تو وہ کرسی اور تخت اپنے اس تمام سامان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا، اور گدھ اور مور اپنے بازو پھیلاتے تھے اور شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتے، اور ہر درجہ میں صعود پر یہی کیفیت پیدا ہوتی رہتی، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بالائی منزل پر پہنچتے تو دونوں گدھ مشک اور عنبر تیزی کے ساتھ تاج ان کے سر پر رکھتے، اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سونے کا کبوتر زبور پیش کرتا جس کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان کے دائیں جانب علماء بنی اسرائیل سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے، اور بائیں جانب معزز جنات چاندی کی کرسیوں پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ سے جڑے واقعات اور مستند وظائف آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر لیں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کے لیے جلوس فرماتے تھے، اور جب کسی معاملہ کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو وہ کرسی اپنے سامان کے ساتھ گردش میں آ جاتی، اور شیر اور گدھ اور طاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشغول ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی اور سچ اور حق کے سوا کوئی جھوٹی شہادت نہ دے سکتے پھر وہ۔ بس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو شاہ بخت نصر نے اپنے قبضہ میں لے لیا، مگر جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بادشاہ کی پنڈلی اور قدم پر ایک ایسی چھاپ ماری جس کے باعث وہ کرسی پر چڑھ نہ سکا، اور اسی ضرب کی کرب و بے چینی میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ وہ کرسی شہر انطاکیہ روم و شام کے دارالسلطنت میں باقی رہی، یہاں تک کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن صدرس نے جنگ کی اور خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی۔ اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی گئی، اور کوئی بادشاہ اس کرسی پر چڑھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ پھر اس کو صخرہ بیت المقدس کے پیچھے رکھا گیا، جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں گئی اور کیا ہوا۔ اس حکایت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی وسعت و ہیبت و دبدبہ اور انصاف کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس قدر روب و دبدبہ ہے تو خود خالق کس قدر قادر مطلق اور روب و دبدبہ والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اللہ کی ذات پر یقین کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔